بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں آسانی فرمائے۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہادری اور حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ سب سے پہلے ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہادری کے بارے میں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ موتا کے دن میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی تھیں اور میرے ہاتھ میں صرف ایک تلوار رہ گئی تھی جو یمن کی بنی ہوئی اور چوڑی تھی۔ حضرت اوس بن حارثہ بن لام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہرمز سے زیادہ مسلمان عربوں کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ جب ہم مسلمہ اور اس کے ساتھیوں کو ختم کرنے سے فارغ ہوئے تو ہم بصرہ کی طرف روانہ ہوئے تو مقام کاظمہ پر ہمیں ہرمز ملا جو بہت بڑا لشکر لے کر آیا ہوا تھا۔ ہم بصرہ کی طرف روانہ ہوئے تو مقام کاظمہ پر ہمیں ہرمز ملا جو بہت بڑا لشکر لے کر آیا ہوا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ مقابلے کے لیے میدان میں نکلے اور اسے اپنے مقابلہ کی دعوت دی، چنانچہ وہ مقابلے کے لیے میدان میں آ گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ یہ خوشخبری حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لکھی۔ جواب میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ ہرمز کا تمام سامان، ہتھیار، کپڑے، گھوڑے وغیرہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو دے دیا جائے۔ چنانچہ ہرمز کے ایک تاج کی قیمت 1,00,000 درہم تھی، کیونکہ اہل فارس جسے اپنا سردار بناتے اسے 1,00,000 درہم کا تاج پہناتے تھے۔ حضرت ابو زناد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت قریب آیا تو وہ رونے لگے اور فرمایا کہ اتنی یعنی بہت زیادہ جنگوں میں شریک ہوا ہوں اور میرے جسم میں بالش بھر جگہ ایسی نہیں ہوگی جس میں تلوار یا نیزے یا تیر کا زخم نہ ہو، اور دیکھو اب میں اپنے بستر پر ایسے مر رہا ہوں جیسے اونٹ مرا کرتا ہے، یعنی مجھے شہادت کی موت نصیب نہ ہوئی۔ اللہ کرے بزدلوں کی آنکھوں میں کبھی نیند نہ آئے۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جنگ یمامہ کے دن حضرت برا رضی اللہ عنہ سے کہا، برا کھڑے ہو جاؤ۔ یہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ پھر کہا اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد فرمایا، اے مدینہ والو، آج تمہارا مدینہ سے کوئی تعلق نہ رہے، یعنی مدینہ واپسی کا خیال دل سے نکال دو اور بے جگری سے مر جانے کے ارادے سے آج جنگ کرو۔ آج تو اللہ وحدہ کی زیارت کرنی ہے اور جنت میں جانا ہے۔ پھر انہوں نے دشمن پر زور سے حملہ کیا اور ان کے ساتھ اسلامی لشکر نے بھی حملہ کیا۔ پھر یمامہ والوں کو شکست ہو گئی۔ حضرت برا کو مسلمہ کے لشکر کا سپہ سالار محکم علی مامہ ملا۔ حضرت برا نے اس پر تلوار کا حملہ کر کے اسے زمین پر گرا دیا اور اس کی تلوار لے کر اسے چلانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ تلوار ٹوٹ گئی۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن مسلمہ سے لڑائی ہوئی اس دن مجھے ایک آدمی ملا جسے یمامہ کا گدھا کہا جاتا تھا۔ وہ بہت موٹا تھا اور اس کے ہاتھ میں سفید تلوار تھی۔ میں نے اس کی ٹانگوں پر تلوار سے وار کیا اور ایسا معلوم ہوا کہ غلطی سے لگ گئی۔ اس کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ گدی کے بل گر گیا۔ میں نے اس کی تلوار لے لی اور اپنی تلوار میان میں رکھ لی اور میں نے اس تلوار سے ایک ہی وار کیا جس سے وہ تلوار ٹوٹ گئی۔ حضرت ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے دن مسلمان آہستہ آہستہ مشرکوں کی طرف بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ان کو ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ اسی باغ میں اللہ کا دشمن مسلمہ بھی تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حضرت برا نے کہا، اے مسلمانوں، مجھے اٹھا کر ان دشمنوں پر پھینک دو۔ چنانچہ ان کو اٹھایا گیا۔ جب وہ دیوار پر چڑھ گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو اندر گرا دیا اور باغ میں ان سے لڑنے لگے، یہاں تک کہ برا نے مسلمانوں کے لیے اس باغ کا دروازہ کھول دیا اور مسلمان اس باغ میں داخل ہو گئے اور اللہ نے مسلمہ کو بھی قتل کروا دیا۔ حضرت محمد بن سیری بیان کرتے ہیں کہ جب مسلمان اس باغ تک پہنچے تو دیکھا کہ اس کا دروازہ اندر سے بند کیا جا چکا ہے اور اندر مشرکوں کا لشکر تھا، تو حضرت برا رضی اللہ عنہ ایک ڈھال پر بیٹھ گئے اور فرمایا، تم لوگ اپنے نیزوں سے اوپر اٹھا کر مجھے ان مشرکوں پر پھینک دو۔ چنانچہ انہوں نے حضرت برا کو اپنے نیزوں پر اٹھا کر باغ کے پیچھے کی طرف سے باغ میں پھینک دیا۔ باغ کا دروازہ کھل جانے کے بعد مشرکوں نے دیکھا کہ حضرت برا مشرکوں میں سے 10 آدمی قتل کر چکے ہیں۔ حضرت ابن سیری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کے کسی لشکر کا
ہرگز امیر نہ بنانا، کیونکہ یہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اپنی جان کی بالکل پرواہ نہیں کرتے ہیں، امیر بن کر مسلمانوں کو بھی ان جگہوں میں لے جائیں گے جہاں ہلاکت کا خطرہ زیادہ ہو۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔